بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے لائف کوچنگ، یعنی زندگی کی تعلیم و تربیت۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لائف کوچنگ کے حوالے سے ہم بات اس طرح سے شروع کریں کہ زندگی میں یا دنیا میں آپ جو کچھ دیکھتے ہیں ہر چیز کی ایک طرح سے مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ ہماری زندگی کی مینجمنٹ ہوتی ہے، ہمارے بزنس کی مینجمنٹ ہوتی ہے، ہمارے اداروں کی مینجمنٹ ہوتی ہے، ہمارے سماج کی، ہماری ہر چیز کی مینجمنٹ ہوتی ہے، اور ہر معاملات میں، زندگی اور سماج سے وابستہ تمام معاملات میں مسائل در آتے ہیں، وہ مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں، اور جب تک ہم ان کی مینجمنٹ نہیں کرتے، لک آفٹر نہیں کرتے، جب ہم ان کی دیکھ بھال نہیں کرتے، اس وقت تک ہم پراپر طریقے سے، اپروپریٹ طریقے سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو زندگی کی بھی لائف کوچنگ کے حوالے سے بات کریں تو وہ ہماری زندگی میں بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ زندگی ملٹی ڈائمینشنل ہے، اس کے کافی سارے اطراف ہیں، رخ ہیں زندگی کے۔ یہ زندگی ملٹی ٹاسکنگ بھی ہے اپنی جگہ پہ، اور زندگی ملٹی چیلنجنگ بھی ہے، اور اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو زندگی کی لائف کی کوچنگ ہماری زندگی میں بہت ضروری ہوتی ہے۔ ہم زندگی کے ڈیفرنٹ طریقے سے جینے کے ڈھنگ سیکھتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم زندگی کے چیلنجز کو فیس کرتے ہیں، یا ہم اپنی زندگی کی گائیڈنس کرتے ہیں، ہم ایڈوائز لیتے ہیں یا کرتے ہیں، یا ہم کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ طریقے ہیں، اسٹیپس ہیں جو ہم اڈاپٹ کریں اور ہم ایک سکون اور ترقی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ تو اس سلسلے میں آج ہم نے یہ لیکچر مینٹین کیا ہے لائف کوچنگ کا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ لائف کوچنگ از آل انکمپاسنگ اینڈ کمپریہنسو ٹرم۔ یہ ایک جامع اور کمپریہنسو ٹرم ہے۔ یہ ہر چیز اپنے اندر زندگی کی کوچنگ کے حوالے سے اپنے اندر جو ہے لاتا ہے، اور ایک جامع اور اجمالی ایک ٹرم ہے لائف کوچنگ کا۔ لائف کوچنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پیسے کیسے کمائیں یا ہم اپنی صحت کیسے مینٹین رکھیں۔ لائف کوچنگ کا مطلب یہ ہے کہ زندگی سے وابستہ جو بھی آپ کے مسائل ہیں اس کو ہم کس طرح کوچ کریں، کس طرح اپنی یا اوروں کی مینٹرنگ کریں۔ تو یہ اس حوالے سے مثلا آپ دیکھیں، اٹ از اباؤٹ سیٹنگ گولز، ڈسکسنگ ڈفرنٹ لائف اسٹائلس، مینٹرنگ دا پیپل، ہیلپنگ دا نیڈی، میکنگ اپروپریٹ اسٹریٹجیز اباؤٹ لائف اینڈ چینج۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی میں اپنے گولز کی سیٹنگ کس طرح کریں، آپ کے جو مقاصد ہیں یا آپ کے جو اہداف ہیں زندگی میں، وہ صحت سے وابستہ ہوں، وہ آپ کی اکانومی سے وابستہ ہوں، وہ آپ کی تعلیم سے وابستہ ہوں، وہ آپ کے ریلیشن مینجمنٹ سے وابستہ ہوں، جو بھی ہوں، ان کی آپ گولز کی سیٹنگ کس طرح کرتے ہیں، یا ڈفرنٹ لائف اسٹائلز آپ ڈسکس کرتے ہیں اپنی زندگی میں، کس طرح، کس ڈھنگ سے، کس طریقے سے، کس اسٹائل سے آپ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، آپ انیشیٹیوز لینا چاہتے ہیں، آپ بیک فٹ پہ رہنا چاہتے ہیں، آپ ایک تنہا زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، یا آپ محفل میں اور لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں، جو بھی، یعنی اس میں یہ ہے کہ مینٹرنگ دا پیپل، آپ لوگوں کو مینٹرنگ کرتے ہیں۔ لائف کوچنگ کی ڈیفینیشن یا اس کی چھتری تلے آپ اگر دیکھنے کی کوشش کریں اس اینگل سے، تو آپ مینٹرنگ بھی پیپلز کی کرتے ہیں، لوگوں کی، کیونکہ وہ لوگ بھی زندگی میں مختلف مسائل کا شکار رہتے ہیں۔ آپ لائف کوچنگ کے ذریعے سے لوگوں کی مینٹرنگ بھی کرتے ہیں، ان کی ہدایت، ان کی رہنمائی، ان کی گائیڈنس پر آپ کام کرتے ہیں۔ ہیلپنگ دا نیڈی، آپ اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں حاجت مند اور ضرورت مند ہوتے ہیں، آپ ان کی کس طرح مدد کرتے ہیں۔ مدد کرنے کا اپنا ایک فلسفہ ہوتا ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور اس کو آپ سیکھتے ہیں، لوگوں کی مدد کرنے کے حوالے سے آپ آگے بڑھتے ہیں۔ اور میکنگ اپروپریٹ اسٹریٹجیز اباؤٹ لائف اینڈ چینج، آپ زندگی کے بارے میں اپروپریٹ اسٹریٹجیز پلان کرتے ہیں، اور آپ کی زندگی میں آنے والی جو چینجز ہوتی ہیں، جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، جو رونما ہونے والی ہوتی ہیں آگے مستقبل میں، تو اس حوالے سے بھی آپ اپنا پلان کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اور اس طرح کی اور بھی چیزیں ہیں جو اپنی زندگی کے حوالے سے آپ لائف کوچنگ میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سمپل سا ایک انٹروڈکشن ہے۔ آپ دیکھیں اس کے سیکنڈ نمبر پر بینیفٹس آف لائف کوچنگ۔
زندگی کی کوچنگ کے حوالے سے اگر آپ اس میں آگے بڑھتے ہیں، آپ اس کو سمجھتے ہیں یا لائف کوچنگ کو آپ اڈاپٹ کرتے ہیں یا اوروں کی کوچنگ کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو بینیفٹس کیا ملتے ہیں زندگی میں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ کلیئرٹی اینڈ گول سیٹنگ. آپ اپنے زندگی میں واضح ہو جاتے ہیں، آپ زندگی کی سوچ کے حوالے سے، زندگی کی منصوبہ بندی کے حوالے سے واضح ہو جاتے ہیں، آپ کلیئر ہوتے ہیں، ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں کہ میں کیا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں کس طرح آگے بڑھ سکتا ہوں، اور آپ گول سیٹنگ کرتے ہیں اس حوالے سے. پھر اپنے اہداف کا، اپنے مقاصد کا، اپنی آبجیکٹیوز اور ایمز جو زندگی میں ہوتے ہیں اس کی آپ بہتر طریقے سے سیٹنگ کرتے ہیں. آپ سیکنڈ نمبر پر دیکھیں پرسنل گروتھ. آپ کی اپنی پرسنل گروتھ ہوتی ہے لائف کوچنگ سے، یعنی آپ کی فزیکل، مینٹل اینڈ اس کے ساتھ اسپریچول آپ کی گروتھ ہوتی ہے. آپ اچھا متوازن کھانا کھاتے ہیں، آپ اپنے جذبات اور احساسات کی پرورش کرتے ہیں، آپ اپنے خیالات پر ایک طرح سے ضابطہ رکھتے ہیں اور اچھی ایک سوچ رکھنے کے ساتھ، مثبت سوچ کے ساتھ اپنی پرسنل گروتھ کرتے ہیں. یہ آپ کی لائف کوچنگ کے حوالے سے ایک بینیفٹ ہے. اور اس کے بعد سیلف کانفیڈنس. اگر آپ اپنی لائف کی کوچنگ کرتے ہیں تو آپ آہستہ آہستہ، وقتاً فوقتاً آپ آگے جاتے ہیں سیلف کانفیڈنس کی طرف، اور با اعتماد، پر اعتماد آپ زندگی بسر کرتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں امپرووڈ ڈیسیشن میکنگ. آپ اگر لائف کوچنگ کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں سب سے آپ کو بینیفٹس زیادہ یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کی امپرووڈ ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے. آپ کے ڈیسیشنز ایسے ہوتے ہیں جو ریفارمڈ ہوتے ہیں اور اس میں امپروومنٹ آئی ہوئی ہوتی ہے، تاکہ آپ جو بھی اسٹیپس زندگی میں لیتے ہیں ایک کیلکولیشن کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ، ایک ڈسپلن کے ساتھ آپ آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں اسٹریس اینڈ ٹائم مینجمنٹ. لائف کی کوچنگ یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کی کوچنگ کرتے ہیں، آپ اپنے وقت کو ڈسپلن میں لاتے ہیں، اور جب آپ اپنی ٹائم کی مینجمنٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کی اسٹریس بھی از خود کافی حد تک مینیج ہو چکی ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ کے مقاصد پورے نہیں ہوتے، جب آپ کا وقت کا استعمال درست نہیں ہوتا، تو اس کے ایز اے رزلٹ، نتیجے کے طور پر آپ کے کندھوں پہ، آپ کے دماغ پر، آپ کے جسم پر ایک قسم کا اسٹریس طاری ہو جاتا ہے، جو آپ کی زندگی میں رکاوٹ بنتا ہے اور آپ پراپرلی اپنے کام وغیرہ ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں. تو لائف کوچنگ میں آپ کو اسٹریس اینڈ ٹائم مینجمنٹ کے بارے میں علم ملتا ہے اور اس سے آپ بینیفٹ حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں ایفیکٹو کمیونیکیشن. آپ اگر لائف کوچنگ میں آگے بڑھتے ہیں یا لائف کوچنگ کے حوالے سے اپنی ایجوکیشن ڈیولپ کرتے ہیں، علم ڈیولپ کرتے ہیں، انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں، تو آپ کو ایفیکٹو کمیونیکیشن کا ایک بینیفٹ ملتا ہے. آپ بہتر بات کرنا سیکھ جاتے ہیں، آپ لوگوں کو ایمپیتھی کے طور پر لیتے ہیں یا ان کے جذبات کی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں، آپ اوروں کے قدر، عزت اور احترام کا خیال رکھتے ہیں، پاس رکھتے ہیں. تو یہ آپ کی ایفیکٹو کمیونیکیشن بھی اس کے طور پر حاصل ہوتی ہے. آپ اچھی طرح سے بات کرتے ہیں، پر اثر طریقے سے بات کرتے ہیں، دلوں میں اترنے والی باتیں کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک بینیفٹ ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں پرابلم سالونگ. آپ لائف کوچنگ کی دائرے کے اندر آپ جب ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو آپ پرابلم سالور کے طور پر آگے بڑھتے ہیں، آپ پرابلم سالونگ ہو جاتے ہیں. آپ کے حوالے سے زندگی میں مسائل تو آتے ہی رہتے ہیں، مسائل سے خالی زندگی کو نہیں کہا جا سکتا. جب تک انسان کی زندگی ہے، جب تک یہ سانس کی ڈوری چل رہی ہے، اس وقت تک آپ کو مسائل کا سامنا ضرور رہے گا، پر آپ اس کے ساتھ پرابلم سالونگ سیکھ جاتے ہیں کہ مسائل کو آخر حل کیسے کرنا ہے. اور پازیٹیو مائنڈ سیٹ. آپ لائف کوچنگ کا بینیفٹ یہ بھی آپ کو حاصل ہو جاتا ہے کہ آپ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگتے ہیں، کیونکہ زندگی میں دو پہلو ضرور ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو اور دوسرا منفی. جہاں تک آپ کی پازیٹیو مائنڈ سیٹ کا تعلق ہے، تو جب تک آپ سیکھتے نہیں ہیں اس وقت تک آپ پازیٹیوٹی اور اثباتیت کی طرف نہیں بڑھتے. تو آپ کو یہ سیکھنا چاہیے اور یہ لائف کوچنگ آپ کو عطا کرتی ہے. اس کے بعد بیٹر ریلیشن شپس. آپ لائف کوچنگ کے حوالے سے دیکھیں، ایک دور اندیش نگاہ کے ساتھ دیکھیں، جب آپ اپنی زندگی کی مینجمنٹ کرتے ہیں، کوچنگ کرتے ہیں، گائیڈنس کرتے ہیں، زندگی کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو یہ آپ کی زندگی دراصل ریلیشنس ہی کا دوسرا نام ہے. کیونکہ آپ جانور نہیں ہیں جو تنہا جنگلوں میں زندگی بسر کریں، یا آپ خدا بھی نہیں ہیں کہ الگ زندگی بسر کریں اور الگ تھلگ اپنے حوالے سے زندگی کو دیکھیں. آپ ایک انسان ہیں، آپ کو ضروریات ہیں، آپ نیڈی ایک بینگ ہیں، آپ حاجت مند ہیں، آپ کو ریلیشنز کی ضرورت ہے. تو جب آپ لائف کو کوچ کرتے ہیں تو دراصل آپ ریلیشنز کو کوچ کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کو احترام کرنا، لوگوں کو آپ ڈیل کرنا، لوگوں کو آپ ٹریٹ کرنا جانتے ہیں، چھوٹوں پر آپ شفقت کرنا جانتے ہیں اور بڑوں کا احترام کرنا جانتے ہیں. یہ آپ کی ریلیشن مینجمنٹ ہوتی ہے، یہ بیٹر ہو جاتے ہیں آپ کے.
اور پھر آپ کو 10ویں نمبر پر آپ دیکھیں تو ورک لائف بیلنس. جب آپ لائف کوچنگ کرتے ہیں تو آپ کی ورک لائف بیلنس بھی آپ کو حاصل ہو جاتی ہے. آپ نیدر زیادہ طور پر ورک کی طرف بڑھتے ہیں اور نار آپ لائف کو آسائشوں کی طرف بڑھتے ہیں، بلکہ ان کے اندر ایک توازن پیدا کر کے آپ مثبت اور متوازن زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہاؤ ٹو بیکم اے لائف کوچ. آپ زندگی میں کس طرح لائف کوچ بن سکتے ہیں. ایجوکیشن اینڈ کنٹینیوس لرننگ. آپ کو ایجوکیشن اس طرح کی حاصل کرنی چاہیے، آپ کو کنٹینیوس لرننگ جاری رکھنی چاہیے. آپ مختلف سبجیکٹس پڑھیں، مختلف حوالے سے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں، آپ وسیع تر ایجوکیشن حاصل کریں، اور لرننگ کے حوالے سے جتنا ہو سکے اپنے مشاہدات، تجربات بڑھاتے رہیں، ہر چیز پر نگاہ رکھیں، تمام اشیاء کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس سے آپ لائف کوچ کے طور پر آگے بڑھتے ہیں. اور گین ایکسپیرینسز. آپ کو چاہیے کہ آپ لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کو تعاون کریں، لوگوں سے مینٹرنگ پر بات کریں، اور لائف کوچنگ کے حوالے سے آپ لوگوں کو خدمات اپنی دیں. اس طرح آپ کو ایکسپیرینس حاصل ہوگا اور آپ لائف کوچنگ کی طرف آگے بڑھیں گے. بلڈ اے اسکل سیٹ. آپ کو چاہیے کہ اپنا اسکل سیٹ بلڈ اپ کریں، یعنی آپ دیکھیں کہ کس طرح پرابلم سالو کیے جاتے ہیں، کمیونیکیشن اسکلز کس طرح ایفیکٹو بنائے جاتے ہیں، یا لوگوں سے ملنساری کا رویہ کس طرح رکھا جاتا ہے، اپنے چہرے پہ تبسم رکھ کر ایک ہنسی اور ملنساری کے احساس کے ساتھ لوگوں سے کس طرح پیش آتے ہیں، یا آپ مدد اور امداد اور تعاون کے فلسفے کو اگر اپنی زندگی میں ترجیح دیتے ہیں یا اسپیس دیتے ہیں، تو یہ آپ کے اسکل سیٹس ہوتے ہیں. ان کو اگر آپ بلڈ اپ کرتے ہیں تو آپ لائف کوچنگ میں آگے بڑھتے ہیں. اس کے ساتھ کنیکٹ ود ادر کوچز جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، جو اس طرح کے اچھے لوگ ہوتے ہیں، پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں، زندگی کے مسائل کو جانتے ہیں، زندگی کے مسائل کا حل جانتے ہیں اور ان پر ایک طرح سے کام کرنا جانتے ہیں. تو آپ ان سے آپ جو ہے کنیکٹ کریں، اور ان کے تجربات سے، ان کے ساتھ میں رہنے سے آپ کافی کچھ سیکھ سکتے ہیں اور لائف کوچنگ کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد پریکٹس کوچنگ. جتنا ہو سکے آپ پریکٹس کریں، مختلف اداروں میں، مختلف لوگوں کے ساتھ، مختلف کمپنیوں میں، یا مختلف اسکولز میں، مختلف ورک شاپس میں آپ اپنے آپ کو لائف کوچنگ کی پریکٹس کی طرف بڑھائیں. اس سے آپ کو لائف کوچ بننے میں مدد ملے گی. اچھا، لاسٹ نمبر پر آپ دیکھیں، یعنی لائف کوچنگ پلیز اے سگنیفیکنٹ رول ان پرسنل گروتھ. یہ لائف کوچنگ جو ہے، زندگی کی جو کوچنگ ہے، وہ آپ کا اہم کردار ادا کرتی ہے زندگی میں پرسنل گروتھ کے حوالے سے، کہ آپ کی گروتھ کس طرح ہو رہی ہے. یا اٹ آفرز انڈیویجولز دا اپرچونٹی ٹو میگزیمائز دیئر پوٹینشیل، اوورکم چیلنجز اینڈ کریٹ اے فلفلنگ اینڈ پرپزفل لائف. یعنی ایک فرد کو، ایک انسان کو، سماج میں رہنے والے انسان کو یہ ایک موقع فراہم کرتی ہے لائف کوچنگ، کہ وہ اپنے پوٹینشیل کو میگزیمائز کرے، بڑھا کرے اپنی جو بھی قوتیں، صلاحیتیں ہیں، اور اس کے ساتھ اوورکم چیلنجز، اپنے مسائل کو اوورکم کرے، اس پر ضابطہ کس طرح حاصل کرے، اور کریٹ اے فلفلنگ اینڈ پرپزفل لائف. ایک بامقصد زندگی بسر کرنے کے حوالے سے اس کو یعنی ٹریٹ کرتی ہے، ہدایت کرتی ہے، گائیڈنس دیتی ہے. یہ ایک اس کا کنکلوژن ہے. تو آج کا ہمارا یہ لائف کوچنگ پر زندگی کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے تھوڑا بہت ایک لیکچر تھا. انشاءاللہ اسی طرح اور بھی لیکچرز ہم آپ کو پرووائڈ کرتے رہیں گے. اللہ حافظ.